الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے خداوند متعال کا شکر بجا لائیں گے. خداوند متعال نے یہ توفیق، یہ سعادت، یہ لطف، یہ کرم ہمیں نصیب کیا کہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں میں قرار دیا، سید الشہداء کے فرش عزا پہ بیٹھنا نصیب کیا. ہم اہل دنیا ہیں، بہت ساری سعادتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے، جس طرح نعوذ باللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کی برائیوں کو بھی نہیں سمجھ پاتے. لیکن کم سے کم جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ پہچانتے ہیں، ان کے بتائے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک آنسو جو سید الشہداء کی یاد میں بہتا ہے، اس کی نورانیت اس دنیا میں سورج کی چمک سے زیادہ ہو جاتی ہے. ہمیں نہیں معلوم خداوند متعال نے کیسے ہمیں یہ نصیب کیا ہے. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، بی بی ام الائمہ کی شفاعت کے حصول کے لیے، امام کی ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد. پروردگار عالم نے اس پوری دنیا کو ایک خاص نظام کے اندر خلق فرمایا ہے. یہ پوری دنیا کنیکٹڈ ہے، اور اسی خاطر خداوند متعال نے جو ہدایت ارسال فرمائی وہ ہدایت بھی پورا ایک نظام ہے. یہ جو ہم اردو میں یا فارسی اور عربی میں لفظ استعمال کرتے ہیں نظام، اس کا اگر میں انگلش ٹرانسلیشن کروں تو بہت سادہ ٹرانسلیشن اس کا سسٹم بنے گا. ایک سسٹم میں اور اسکیٹرڈ پیسز میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں یہ کسی میتھمیٹیکل سیکوینس میں نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے، 2 اسپیسز کا گیپ ہو، پھر 3 اسپیسز کا گیپ ہو، پھر کوئی بیٹھا ہو، اس میں کوئی میتھمیٹیکل سیکوینس نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایک گاڑی کا بونٹ کھولیں اور اس کے نیچے جو کچھ رکھا ہو اس کو آپ اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر دیں، یہ کوئی 2 نمبر کا میکینک تو کر دے گا لیکن گاڑی نہیں چلے گی. پھر کیوں ایسا ہے؟ وہاں پہ ہر پیس کی ایک ویلیو ہے، ہر پیس کو کسی وجہ سے رکھا گیا ہے. تو آپ مثال کے طور پہ کسی پیس کے سائز کو چینج نہیں کر سکتے، اس کے اندر ایک ریزن ہے، ایک لاجک ہے. دین اسلام ہم بچپن سے سن رہے آ رہے ہیں، مکمل ضابطۂ حیات ہے، پرفیکٹ کوڈ آف لائف ہے. پرفیکٹ کوڈ آف لائف کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کے کوڈز کو اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے. آپ اس کے کوڈز کو اپنی مرضی سے چینج تو چھوڑو، ریپلیس نہیں کر سکتے. تو مثال کے طور پہ کوئی یہ کہے کہ مجھے لگتا ہے فجر کی نماز 4 رکعت پڑھ لیتے تو بہتر تھا، یہ آپ چینج نہیں کر سکتے. آپ 2 کو 3 نہیں کر سکتے، آپ 3 کو 4 نہیں کر سکتے. یہ اتنا پرفیکٹ ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی چینج کرنا کس کے لیے ڈیزاسٹر ہے؟
اپنے لیے ڈیزاسٹر. اور یہ جو ہم لوگ جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، معمولاً ان سوسائٹیز میں کمپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر اگر کوئی چیز خراب ہوتی ہے، اس کو دیکھتے دیکھتے 30-40 سال گزر چکے ہوتے ہیں، ایک نسل 2 نسل گزر چکی ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے ہوا کیا یہاں پر. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمارے پاس ایک انسان کی طبیعت کے مطابق، انسان چونکہ دین طبیعت کے مطابق ہے، دین فطرت کے مطابق ہے، فطرت بھی کہتی ہے کہ پیرنٹس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، دین بھی کہتا ہے پیرنٹس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. اچھا فرض کیجئے کسی سوسائٹی کے اندر یہ پارٹ جو دین کا پارٹ بھی ہے، لاجیکل بھی ہے، نیچر کے مطابق بھی ہے، یہ پارٹ آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہوا. کیا ایک ہفتے میں سمجھ میں آ جائے گا کیا خرابی آئی ہے؟ نہیں. شاید 10-15 سال گزریں گے، 25-30 سال گزریں گے، ایک جنریشن چلی جائے گی، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ہوا کیا. پھر ایک اور پرابلم ہے، وہ جو نئی جنریشن آتی ہے اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ پیچھے کیا تھا، تو وہ کیا سمجھنے لگتے ہیں یہی روٹین ہے، یہی روٹین ہے. اور اس کے بعد وہ ایسے اس کے اندر اسپائرل کے اندر اسٹرک ہوتے ہیں کہ بد سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے، احساس بھی نہیں کرتے کہ ہمیں کہیں اور واپس جانا تھا. وہ سمجھتے ہیں یہی ڈیسٹنی ہے. انفارچونیٹلی تو میں ایک بات کو احساس کر رہا ہوں، اور چونکہ احساس کر رہا ہوں تو میں کہنے کی کوشش بھی کروں گا. میں ایک شہر میں تھا، افریقہ کا یہ ایک کنٹری، نام نہیں لوں گا ورنہ اس شہر کے لیے خدا نہ کرے کوئی برائی ہو جائے. تو وہاں پہ تھا، انہوں نے کہا آپ ہماری کمیونٹی کو کیسا دیکھنا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی کمیونٹی کسی ہاسپٹل کے انٹینسیو کیئر وارڈ کی طرح ہے. یہاں پہ صرف وہ رہ گئے کہ جو اینڈ آف لائف کی طرف جا رہے ہیں، باقی سب غائب ہے. یہ کہ ہم اپنے بچوں کو کہیں اور بھیجیں ایجوکیشن کے لیے، کیا غلط ہے؟ نہیں، غلط نہیں ہے، بھیجنا. یہ کہ ہمارے بچے واپس نہ آئیں، وہیں کے ہو کے رہ لیے، یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اس کی ہمیں سزا اٹھانی پڑے گی. کب؟ 2 جنریشن بعد، بعض اوقات 3 جنریشنز کے بعد. میں اس مسئلے کے اوپر چونکہ بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، لہذا میں صرف بریفلی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور محرم کی مجالس میں انسان کوشش کرتا ہوتا ہے ایسی چیزوں کو ذرا کم ڈسکس کرے، لیکن پھر بھی مجبوراً کہنا پڑتا ہے چونکہ یہ بہترین وقت ہوتا ہے کسی چیز کو بتانے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ ہدف یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک ہو سکیں، سید الشہداء کے پیغام کو اور زیادہ سمجھنے کے قابل ہوں اور اگلی نسلوں کو پہنچا سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں سفر بہت زیادہ کرتا ہوں دوسرے دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر، اور میں تقریباً یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر سال میں پوری دنیا کا 1 یا 2 چکر لگا لیتا ہوں آرام سے، بہت سکون سے. تو مجھے الحمدللہ رب العالمین بہت سارے ملکوں کو بہت نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا، اور یہ کام کرتے ہوئے کم سے کم بھی مجھے 20 سال تو ہو ہی گئے. تو میں نے 20 سال کے اندر یہ جو سوسائٹیز میں چینج آئی ہیں اس کو تھوڑا بہت نوٹ کرنے کی کوشش کی ہے. میری جو تعلیمی ایکسپیرینس ہے ایجوکیشن کے اندر، ایک تو میرا دینی تعلیم کا ایکسپیرینس ہے، دوسرا میرا سوشل سائنسز کا ایکسپیرینس ہے. تو میں فزکس، میتھمیٹکس اور کیمسٹری کا بندہ نہیں ہوں، میں سوسائٹی کا بندہ ہوں. تو مجھے سوسائٹی کو چیک کرنا ہوتا ہے. تو اگر کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے کسی علاقے میں جاتا ہے بیماریاں دیکھتا ہے، آرکیٹیکٹ ہوتا ہے تو وہ بلڈنگز دیکھتا ہے. ہم جو سوسائٹی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہم لوگ سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو کچھ عرصے پہلے میں ٹورانٹو میں تھا، وہاں پہ ایک عشرہ مجلس پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی. تو اس کے اندر کسی نے مجھ سے ایک کویشچن کیا کہ جو ہمارے بچے یہاں پر آ رہے ہیں یہ اچھا ہوا یا غلط ہوا. تو میں نے سوچا کہ میں ان کی جو گورنمنٹ کے اسٹیٹسٹکس ہیں اس کو دیکھوں کہ یہ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے.
جب میں نے وہ دیکھا تو سمجھ لو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا آنکھیں کھل گئیں میری. پہلے بھی سمجھ رہا تھا لیکن نمبرز میرے ہاتھ میں نہیں تھے. پھر جب میں نے نمبرز دیکھا اور وہ بھی گورنمنٹ کے اپنے اسٹیٹسٹکس پر, I was totally not surprised, shocked. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے لکھا تھا کہ 3 جنریشن کے بعد امیگرینٹس کی 3 جنریشن کے بعد ان کے دین سے ان کا کنیکشن only 20% کے اندر آبزرو ہو رہا ہے. 80% نے یہ کہا 3 جنریشن کے بعد we have nothing to do with that religion. We are not associated even with that religion. Practicing کی بات نہیں ہو رہی ہے. They are not saying کہ ہم associated ہیں اس religion سے. وہ کہہ رہے نہیں we don't care. مسلمان کو کچھ بھی کہو. We are not associated even. 3 جنریشن کے بعد. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر میں 2000 کے اندر مثال کے طور پر کینیڈا گیا اور وہاں میرے 4 بچے تھے اور میرے 4 بچوں کے 4 بچے ہوئے اور آگے بڑھے تو 3rd تک آتے آتے ان میں سے صرف 20% مسلمان باقی رہیں گے. باقی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ دین ہے یا نہیں ہے. Now is this acceptable? میں اس کے لیے دنیا بنا رہا تھا. نعوذ باللہ تعالی. اگر خدا نہ کرے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ ہم آپ کو بہترین گھر دنیا کا بنا کر دیں گے, فار ایگزامپل 2000 اسکوائر یارڈ کے اوپر ایک گھر بنا ہوا ہوگا, 3 فلورز ہوں گے اس کے اندر, دنیا کی ہر لگژری ہم اس کے اندر دیں گے, صرف ایک شرط ہے آپ کے گرانڈ چلڈرن یہاں پہ نہیں رہ سکتے, صرف 20% گرانڈ چلڈرن یہاں رہیں گے, باقی سب کو بھگانا پڑے گا. کیا میں وہ گھر ایکسیپٹ کروں گا؟ پھر فیکچولی ہم گھر کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم دین کی بات کر رہے ہیں. کوئی مجھ سے کہے میرے گرانڈ چلڈرن کو گھر نہیں ملے گا, میں وہ گھر نہیں بناؤں گا. اب ہم بات کر رہے ہیں دین کی, کیوں کہہ رہے ہیں آپ آنے کو آ جاؤ, یو آر موسٹ ویلکم. لیکن ایک بات یاد رکھنا, آفٹر 3rd جنریشن 2 جنریشن 3rd جنریشن تک پہنچتے پہنچتے 80% آف یور چلڈرن آر لاسٹ. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیسے ایکسیپٹیبل ہو گیا میرے لیے. اور یہ وہ ڈائلما ہے جس کے اندر ہماری تقریباً ہر علاقے کی کمیونٹی پھنس گئی ہے. نتیجہ یہ کہ ہمارے پاس جو مختلف شہروں کے اندر اس وقت افریقہ کے اندر اور مختلف ایسے کنٹریز کے اندر رہ گئے, اسپیشلی افریقہ کے اندر, وہ یہ کہ کچھ ایجڈ کمیونٹی ممبرز باقی رہ گئے, باقی سب غائب. کب تک ایسا چلے گا؟ ہمارے پاس بہت برے تجربے ہیں کمیونٹیز کے, بہت برے تجربے پہلے ہو چکے ہیں. تو جسٹ بی کیئرفل. آپ اس دنیا کے اندر بیٹھیں جہاں یہ ہے اس وقت پوزیشن, اور میں بات کر رہا ہوں کینیڈا کی جو ون آف دا موسٹ لبرل کنٹریز ہے. اور اگر باقی اور کنٹریز کے نام لوں, یورپین کنٹریز کی, اور یہ جو ایک اور مشکل ہمارے پاس آ گئی ہے انکلوسیونیس کے نام پر, میں اس کے بارے میں کمنٹس بھی نہیں کروں گا. مجھے نہیں پتا یہاں لیگل فریم ورک میں کتنی اجازت ہے, نہیں ہے. آپ کو نہیں معلوم پھر کیا ہونے والا ہے. بلکہ میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں معلوم, میرے خیال میں آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہم لوگ جا کس سمت رہے ہیں. تو کوئی یہ کہے کہ مثلا ہمارے بچے پڑھنے نہ جائیں, اطلبوا العلم, علم حاصل کرو ولو بالسین, چاہے چین سے لینا پڑے, میں کب منع کروں گا اس کام کو. لیکن میرے بچے جا کر ایک ایسی جگہ رہیں جہاں 2 جنریشن بعد ان کے اپنے بچے مسلمان نہیں ہوں گے, نہیں, اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. تو کوئی یہ کہے مولانا یہاں پیسہ نہیں ہے, یہاں پہ روزگار نہیں ہے, یہاں پہ سیکیورٹی نہیں ہے, یہاں تو بہت اچھا ہے الحمدللہ رب العالمین. کو پاکستان کے بارے میں کہتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی اب میں مرنے کو تیار ہوں, میں گرمی کھانے کو تیار ہوں, میری روڈز ٹوٹی بھی ہوں میں تیار ہوں, میرے گھر میں پانی کم آئے میں تیار ہوں, لیکن میرے بچے کفر میں جائیں یہ میں تیار نہیں ہوں. میں اس کی پرائس پے کرنے کو تیار ہوں. تو آپ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا 100% رائٹ رکھتے ہو, لیکن جسٹ بی کیئرفل, جو فیصلہ کر رہے ہو اس نے آگے جا کے کانسیکوینسز بھی دینے ہیں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ میرے غلط فیصلے سے میری 80% یا 50% جنریشن دین سے باہر چلی گئی. خدا مجھ سے نہیں پوچھے گا تم نے اپنے بچوں کو کیا دیا تھا, مجھ سے پوچھے گا.
ان سے بھی پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، لیکن پہلے مجھ سے پوچھے گا کہ عقل مند، جب تم کو نظر آ رہا تھا کہ وہاں پہ دین نہیں بچتا ہے، تم لائے کیوں تھے یہاں پہ؟ اور یہ وہ چیزیں جو میں اپنے بعض دوستوں کے اندر آنسوؤں سے، ان کے چہروں کے اوپر آنسو دیکھتا ہوں اور مجھے سامنے رو رہے ہوتے ہیں، مولانا وہ کتنا برا وقت تھا جب مجھے پتہ چلا تھا میں یہاں آ رہا ہوں، اور اس وقت میں کتنا خوش تھا، میں نے کتنی ایفرٹس کرنے کے بعد یہاں پر آنے کی کوشش کی اور میں کامیاب ہوا، اس دن میں کتنا خوش تھا، اور اب وہ میرے سامنے آنسوؤں سے رو رہا ہے کہ مولانا ہم پھنس گئے، اب نہ واپس جا پا رہے ہیں، نہ یہاں رہ رہے ہیں جہاں بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں، یہ تو اسٹیٹسٹکس ہے، اپنی آنکھوں اور کانوں سے جو کچھ دیکھ اور سن چکا ہوں بتانے کے قابل نہیں ہے۔ 100% اسٹیٹسٹکس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، ہاں یہ اسٹیٹسٹکس صحیح ہے، نظر بھی آ رہا ہے کہ جو وہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو آپ اور میں خدا متعال سے بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ خدا ہمیں صحیح فیصلوں کی ہدایت فرمائے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے تابعداروں میں قرار فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ سید الشہداء کی عظمت کے اعتراف میں درود بھیجیں، محمد و آل محمد صلی اللہ محمد۔ آپ کے ذہن میں شاید ہوگا کہ میں نے پہلی مجلس سے عرض کی تھی ایک بات، کہ انسان ایک جگہ اسٹیٹک نہیں ہو سکتا، انسان کی باڈی بھی چینج ہوتی رہتی ہے۔ آپ کسی بندے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا میں 40 ایئرز کا جب ہوں گا تو میں اپنی باڈی کو 3 سال کے لیے فریز کر دیتا ہوں، نہ بوڑھا ہوگا نہ پیچھے جائے گا۔ یو کین ڈو دیٹ۔ یا آپ کی باڈی صحیح کی طرف جائے گی یا آپ کی باڈی خراب کی طرف جائے گی، اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں آپ کے پاس۔ آپ کی روح میں بھی ایسا ہی ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ باڈی میں تو ایک پیٹرن ہے کہ اس پیٹرن کو وہ بریک نہیں کر سکتی باڈی، لیکن اسپرٹ میں، روح کے اندر، اٹس آل اپ ٹو یو۔ ایک رات میں ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، ایک رات میں وہ ساری ڈیولپمنٹ ہاتھ سے جا بھی سکتی ہے۔ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے یہ ایک پرماننٹ فیچر ہے ہماری زندگی کا، ہماری سوسائٹی کا۔ تو ایک ہی سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ، کچھ فیملیز پازیٹیو کی طرف ٹرانسفارم ہو رہے ہوتے ہیں، اسی فیملی کے اندر کچھ لوگ نیگیٹو کی طرف ٹرانسفارم ہو رہے ہوتے ہیں۔ تبھی میں اگر اسی بات کو کہوں جو میں نے ابھی 5 منٹ پہلے آپ کے سامنے کہی، یقیناً ہماری کمیونٹی کے اندر، پوری دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت اچھے بن رہے ہیں، جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ انشاءاللہ امام کی نصرت کرنے میں ان کا خاندان کام آئے گا۔ کچھ لوگ پازیٹیولی موو کر رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی بالکل پیرالل اسی ٹائم میں، اسی کمیونٹی کے اندر کچھ لوگ نیگیٹیولی موو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس خاطر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی نے پازیٹیولی موو کرنا ہے اسے کن چیزوں پہ محنت کرنی پڑے گی۔ اور اس کی خاطر میں نے آپ کی خدمت میں 2 بہت امپورٹنٹ پوائنٹ عرض کیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنی لائف کے لیے، اپنی پرسنالٹی کے لیے ایک اسٹینڈرڈ بنائے، اس سے نیچے نہیں آئے۔ اور میں نے اس کو عرض کیا کہ ایک انسان فطرت کے اندر پست ہوتا ہے، وہ خود بخود غلطیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک انسان اپنی فطرت کے اندر، اپنی عادت کے اندر ڈگنیٹی رکھتا ہے، ایک آنر رکھتا ہے۔ عربی کے کلمے کے اندر عزت ہوتی ہے، اس کے اندر چھوٹا کام نہیں کرے گا، غلط کام نہیں کرے گا۔ چھوٹے کام سے میرا مطلب ہے انفیریئر، پست، وہ نہیں کرتا، چونکہ اس کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، وہ اس طرح کا انسان نہیں ہوتا۔ کل ہم نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص طبیعت میں عزت مند ہوتا ہے، یقیناً اس کو قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی کے پاس آئیڈیالوجی بہت اچھی ہے لیکن وہ کہے مجھے قربانی نہیں دینی، وہ آئیڈیالوجی اس کی کام نہیں آئے گی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مجھے کیا نہیں پتا کہ فجر کی نماز واجب ہے، قطعاً پتہ۔ کیا مجھے نہیں پتا کہ خدا متعال مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں فجر کی نماز فجر کے وقت پہ پڑھوں؟ بالکل چاہتا ہے۔ ابھی کل ہی میرے پاس ہمارے پاس میسیجز بہت آتے ہیں۔ مولوی جو ہوتا ہے، میں معمولاً کہتا ہوں اگر ایکٹیو مولوی ہوتا ہے تو وہ سوسائٹی کا راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے، چوراہا ہوتا ہے۔
تو ہر طرف سے گاڑیاں اس کو کنیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ مثلا اب ہمیں کہاں جانا ہے، اب ہمیں کہاں جانا ہے۔ تو کل ہی میرے پاس ایک میسیج آیا کسی کا، اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے نماز واجب ہے، میں نماز نہیں پڑھتا، میں جنڈر چینج کر رہا ہوں کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، 3 مہینے ہو گئے میں نماز نہیں پڑھ پا رہی۔ تو کیا اس کے پاس نالج نہیں ہے؟ نالج ہے، انٹینشن نہیں ہے پڑھنے کی، انٹینشن بھی ہے، لیکن ایک پرابلم ہے، جس ٹائم پہ قربانی دینی چاہیے چھوٹی سی قربانی، وہ کیا ہے؟ بیڈ سے نکلو نماز پڑھو۔ یہ چھوٹی سی قربانی نہیں دے پا رہا ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے اپنے آپ سے، اگر میں یہ 10 منٹ کی قربانی نہیں دے پا رہا اور میں دعویٰ کر رہا ہوں میں امام کے لیے جان دوں گا، کہاں کی باتیں ہیں؟ اگر کوئی مجھ سے کہے مولانا آج اسرائیل ظلم کر رہا ہے، فلسطین مظلوم ہے، آپ اس کے اوپر ممبر پہ بیٹھ کے کہیں، اور میں کہوں کہ اگر میں نے کہا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو، اس کے بعد میں کہوں میں اپنے امام کا ساتھ دوں گا، جب امام کا ساتھ دوں گا تو کوئی ڈر نہیں ہوگا کیا؟ چیلنج اس وقت بھی ہوگا۔ اگر میں آج یہ چھوٹا سا چیلنج نہیں لے پا رہا تو اپنے آپ کو کیسے سیٹسفائی کروں کہ وہ بڑا چیلنج میں اپنے اندر ایکسیپٹ کروں گا؟ تو یہ تو بالکل 2+2 4 ہے کہ بھئی آپ کو کوئی نہ کوئی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اب میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انسان کو ایک اندر عزت ہونی چاہیے، اس عزت اس آنر کے اوپر قربانی دینی پڑتی ہے۔ میرا اگلا کویشچن یہ ہے، کون قربانی دیتا ہے اور کون قربانی نہیں دیتا ہے؟ اور اگر میں چاہتا ہوں میں ایسا بنوں کہ قربانی دوں تو مجھے یہ کام کیسے کرنا ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک بالکل سمپلیفائی کرنے کے لیے میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں، میں قرآن کریم سے عرض کروں، قرآن کریم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تم چھوٹا سا ایک سکہ دے دو، اگر مطلب ہوا تو بے معنی کر دیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت بڑی دولت دے دو، بے معنی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ سکے میں بے معنی کر دیتے ہیں، اور خدا متعال فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دولت دے دو، یہ بے معنی نہیں کرتے۔ تو یہ جو ایمانداری ہوتا ہے، ٹرسٹ وردی ہونا کسی کے لیے، یہ کام مشکل ہے یا آسان کام ہے؟ اپیرنٹلی بہت مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو ایک آیت اللہ تھے، ان کے گھر کے اوپر بہت مشکلات تھیں، بہت مصیبتیں، لیکن وہ ایماندار تھے، جو بھی امانت آتی تھی اس کو اسی میں استعمال کرتے تھے۔ تو ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آقا مجھے پتہ ہے آپ کی زندگی میں بہت مشکلات ہیں، فائنینشلی آپ بہت کرشڈ ہیں، لیکن اتنا پیسہ آپ کے پاس امانت کا ہوتا ہے، آپ اس امانت میں سے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتے، یہ آپ کی ایمانداری بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ ایماندار نہیں ہوں جتنا گدھے چلانے والے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا آقا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس زمانے میں جیسے ابھی آپ ہمارے ہاں لاجسٹک کے لیے کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جو فریٹ کو موو کرتی ہیں، اس زمانے میں تو کوئی یہ ہوتا نہیں تھا، تو کچھ لوگ ہوتے تھے ان کے پاس اینیملز ہوتے تھے، مثال کے طور پر کوئی اس کے پاس گھوڑا ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی اونٹ ہے، تو مثال کے طور پر ان کو کہتے تھے بھئی یہ ہماری یہ سامان ہے، یہ تم لے جاؤ یہاں سے، تو مثال کے طور پر اس کو مشہد سے دے دیا کہ کربلا چھوڑ داؤ، تو وہ لیتا تھا اور مشہد میں اس نے لیا، کچھ پیسہ آپ سے لیا اور جا کے کربلا کے اندر وہ سامان چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ اب مثال کے طور پر اس نے جو پیسہ لیا آپ سے رینٹ کا یا فریٹ کا، وہ 100 روپے تھا، اور جو چیز اس نے پہنچائی وہ شاید 1,00,000 روپے کی تھی، تو کیا یہ 1,00,000 روپے کے مال میں بے معنی کرتا ہے؟ نہیں، اس نے 100 روپے اپنے رینٹ کے لے لیے، دیٹس اٹ، اس کے بعد وہ 1,00,000 روپے کی چیز پہنچا دیتا ہے۔ تو آیت اللہ نے کہا کہ میں ان گدھے والوں سے زیادہ ایماندار نہیں ہوں، وہ بے معنی نہیں کرتے۔ ابھی مجھے ایک بات سوچنی پڑے گی، میں اتنا ایماندار ہوں کیا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
ایک بار پھر سب مل کر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد۔ میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا درود اونچی آواز میں چلا کے پڑھو، میں نہیں کہتا، لیکن میں ہمیشہ اپنے آپ سے کہتا ہوں درود دل سے پڑھو، دل سے پڑھو، بے توجہی کے ساتھ مت پڑھو۔ بے توجہی کیا ہے؟ اٹینشن کہیں اور ہے۔ بعض اوقات میں بہت معذرت چاہتا ہوں، ایک جملہ عرض کروں، بعض اوقات ہم لوگ جیسے ٹائم آؤٹ لینے کے لیے درود بھیج رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ تعالی۔ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے۔ درود عبادت ہے، عبادت ٹائم آؤٹ کے لیے نہیں ہوتی، عبادت بریک کے لیے نہیں ہوتی، عبادت ریلیکسیشن کے لیے نہیں ہوتی، عبادت عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ نبی اور اولاد نبی پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔ میں یہ مثال بہت زیادہ دیتا ہوں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ مثلا فرض کیجئے کوئی مجھے 5 ایپلز دے اور کہے کہ مولانا یہ 5 ایپلز ہیں، یہ فیکٹری سے نہیں آئے، یہ درخت سے توڑے گئے، ہر درخت سے آپ ایک درخت سے بھی ایپل توڑیں گے وہ 5 ایک جیسے نہیں ہوں گے، تھوڑا تھوڑا سا ڈفرینس ہوگا۔ تو اس سے وہ مجھ سے کہے مولانا یہ 5 ایپلز میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک آپ بھی رکھ سکتے ہیں، ایک آپ بھی رکھ سکتے ہیں، باقی 4 آپ لوگوں کو دے دیں۔ ایک آپ رکھ سکتے ہیں، باقی 4 آپ لوگوں کو دے دیں۔ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں میں کون سا والا رکھوں گا؟ بیسٹ۔ میں ان 5 میں دیکھوں گا جو سب سے اچھا ہے وہ میں رکھ لوں گا اپنے لیے۔ صحیح ہے؟ پہلی بات، کیا اس نے کہا تھا کہ ایک رکھنا واجب ہے؟ اس نے کہا تھا آپ ایک رکھ سکتے ہیں۔ تو کیا اس نے کہا تھا کہ ایک ضرور رکھیں اپنے پاس؟ نہیں۔ تو میں نے کیوں رکھا؟ بینیفٹ آف ڈاؤٹ، 50% چانس اس نے مجھے دیا تھا، میں نے کہا وائی شوڈ آئی مس، تو میں نے ایک اٹھا لیا۔ اچھا آنیسٹلی اسپیکنگ اس نے اگر کہا تھا ایک آپ رکھ سکتے ہیں تو اس نے یہ بھی تو کہا تھا کہ آپ چاہیں تو ایک بھی نہ رکھیں، تو پھر میں نے کیوں لیا؟ پہلی بات۔ دوسری بات، اس نے کہا ایک آپ رکھ سکتے ہیں، کیا اس نے کہا تھا کہ آپ بیسٹ رکھیے گا اپنے پاس؟ نہیں۔ یہ بیسٹ کا آپشن کیوں میں نے چوز کیا؟ اپنے لیے، سیلفش۔ اچھا اگر میں نہ رکھتا تو صحیح تھا، بالکل صحیح تھا۔ اگر میں رکھتا تو کیا میں سب سے انفیریئر نہیں رکھ سکتا تھا؟ وہ بھی رکھ سکتا تھا، تو میں نے بیسٹ کیوں رکھا؟ اپنے لیے۔ اگر بالکل جسٹس پہ آؤں، بالکل 100% پر، تو میں ایک بات سوچوں گا، میں ابھی ایثار کی بات نہیں کر رہا ہوں، دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بالکل جسٹس کے اوپر بات کروں تو میرا خیال ہے مجھے ان 5 میں سے جو ایوریج ایپل تھا وہ اپنے لیے رکھنا چاہیے تھا، بیسٹ نہیں رکھنا چاہیے تھا، ایوریج کو اپنے لیے رکھنا چاہیے تھا۔ سب سے اچھا کیا ہوتا؟ سب سے اچھا یہ ہوتا کہ میں یہ سوچتا کہ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایک آپ نے ضرور رکھنا ہے، مجھے نہیں رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کا آبجیکٹو مجھے دینا نہیں ہے، اس کا آبجیکٹو لوگوں کو دینا ہے۔ یہ وہ کیٹیگریز ہیں جو انسانوں کی بنیں گی۔ اب یہاں تک جب ہم آتے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں، اور یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ صرف ایک چھوٹی سی مثال ہے، لیکن اس مثال میں بہت ساری چیزیں جو ہم لوگوں کے لیے کھل جائیں گی کہ ہم لوگ کہاں پہ کھڑے۔ جو چیز ہمیں چاہیے وہ کیا ہے؟ امپروو کریں، امپروو کریں۔ اور یہ امپروومنٹ کیسے آئے گی؟ میں پھر دوبارہ ٹاپک کے اوپر آتا ہوں جو میں نے آج کے لیے رکھا ہے۔ آج وقت کے حساب سے تھوڑا سا دیر سے شروع ہوئی ہے مجلس، کیونکہ ظاہر دعائے کمیل تھی، تو میں اس ٹائم پہ ختم نہیں کروں گا جس پہ ہر روز ختم کرتا ہوں، میں بھی 15 منٹ بعد پہ ختم کروں گا۔ آپ اپنی صحت و سلامتی کے لیے، جب میں صحت و سلامتی کہتا ہوں تو آپ کے جسموں سے زیادہ مجھے آپ کے ایمان کی ضرورت ہے، اپنے لیے بھی ایسے۔ تو آپ اپنی اور میری صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔ کوئی انسان کب قربانی دیتا ہے اور کوئی قربانی نہیں دیتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ قربانی نہیں دیتے۔
تو پرابلم یہ نہیں ہے کہ کوئی قربانی کیوں نہیں دیتا ہے، بہت سارے لوگ نہیں دیتے، جو دیتے ہیں وہ کیوں دیتے ہیں؟ وہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہیں، وہ کیوں دیتے ہیں؟ تو مثال کے طور پر میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، وہ یہ کہ فرض کریں، بڑی عجیب سی ایک مثال دوں گا، وہ یہ کہ فرض کریں کہ میرا بچہ کہیں گم ہو گیا ہے، میں اس بچے کو ڈھونڈ رہا ہوں اور ڈھونڈتا ہوں اس کے اندر اپنا ٹائم لگا رہا ہوں، اور اس ڈھونڈنے کے دوران مثال کے طور پر میں نے کئی گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا، اور کوئی مجھے آ کر کہے کہ تم نے کچھ نہیں کھایا ہے، کچھ کھا لو، تو میں اس سے کیا بولوں گا؟ مجھے اس وقت بالکل بھوک نہیں لگ رہی. کیوں؟ میرے اندر ایک اور ٹربل آئی ہوئی ہے، میری اولاد مشکل میں ہے. مجھے یہاں سے ایک پوائنٹ ملتا ہے، اگر کسی کے پاس کوئی ہائر آبجیکٹو ہوتا ہے تو وہ قربانی کو احساس بھی نہیں کرتا کہ میں نے قربانی دی ہے. ہائر آبجیکٹو. اگر کسی کے پاس ہائر آبجیکٹو ہوتا ہے، وہ اپنی جسم پہ آنے والی مصیبت کو احساس بھی نہیں کرتا ہے، جھیل لیتا ہے. تو مثال کے طور پر کیا وہ یہ کہتا ہے میں اپنے بچے کو ڈھونڈنے میں اتنی دیر سے بھوکا ہوں؟ نہیں. لوگ کہتے ہیں تم بھوکے ہو، وہ کہتے ہیں مجھے بھوک احساس نہیں ہو رہی. کیوں؟ میرے پاس ایک ہائر آبجیکٹو ہے. اندر ڈگنیٹی ہونی چاہیے، سیکریفائس کی عادت ہونی چاہیے. اس سیکریفائس کی عادت کہاں سے آئے گی؟ جو آبجیکٹو، ہائر آبجیکٹو امپورٹنٹ ہوگا. جس دن میری زندگی کے اندر امام کی نصرت بڑا امپورٹنٹ ہوا، میں چھوٹی قربانیوں کو بھول جاؤں گا، بغیر سوچے دوں گا. ابھی اس وقت میرے ساتھ ایک مشکل ہے، میں صبح کو اگر 10 منٹ امام کی دعا کے لیے ٹائم دیتا ہوں تو میں سوچتا ہوں میں نے 10 منٹ آج دیے ہیں. اگر میں امام کے لیے کوئی چھوٹا سا کام کرتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے آج میں نے امام کے لیے ایکسٹرا کیا ہے. یہ کیوں آ رہا ہے ذہن میں؟ یہ آبجیکٹو میرے لیے سیٹ نہیں ہوا ہے، ابھی میں اپنے اوپر امپوز کر رہا ہوں. اگر یہ سیٹ ہو جائے میرے لیے، مجھے جو سمجھ میں آتا ہے، ہم چین سے نہیں بیٹھ پائیں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے. ہمارے امام مشکل میں ہوں، غیبت کی مشکل میں ہو، اور ہماری زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے. یہ کیوں ہو گیا؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اس مشکل کو ختم کرنے کو آبجیکٹو نہیں بنایا ہوا. اگر وہ ہائر آبجیکٹو ہمارے لیے سیٹ ہو جائے، بالکل ایسے ہی جیسے مجھے اپنی اولاد کو کسی مشکل سے نکالنا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں ہر دروازے کو جا کے کھٹکھٹاتا ہوں، شاید یہاں سے کوئی کام ہو جائے. تو میں اپنے لیے سب سے پہلے کہوں گا، یہ ماہ محرم ہے، یہ سید الشہداء کا مہینہ، یہ ایام سید الشہداء کی شہادت کے ایام ہے. میں سید الشہداء کے نام پر یہاں پر بیٹھا ہوں، اپنے مولا سے ایک چیز مانگ لے سکتا ہوں. کیا مانگ سکتا ہوں؟ میں کہوں مولا مجھے ایسا بنا دیں کہ میں زندگی میں چھوٹے ہدف کے لیے نہ جیوں، میں جو زندگی گزاروں کسی بڑے کام کے لیے زندگی گزاروں. بزنس سب کرتے ہیں، پیسہ سب بناتے ہیں، گھر سب بنتے ہیں، اور ان سب نے مر جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے، نہیں بچنا. مولا کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں، مولا امیر المومنین کی ذات پہ درود بھیجیں، محمد و آل محمد صلی علی محمد. مولا نے فرمایا لدو للموت وابنو للخراب، پیدا کرو مرنے کے لیے، بنائے جاؤ تباہ ہونے کے لیے. انسان نے جس نے پیدا ہونا ہے اس نے ایک دن مرنا ہے. جس بلڈنگ نے بننا ہے اس بلڈنگ نے ایک دن گرنا ہے، چاہے وہ 1000 سال بعد ہو، چاہے وہ 50 سال بعد ہو. جو بلڈنگ بنے گی وہ کبھی گرے گی، جو پیدا ہوگا وہ کبھی مرے گا، جو ختم نہیں ہوگا وہ کیا ہے؟ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس رہ جائے گا وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس جائے گا وہ باقی رہے گا. اب مجھے ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنا ہے، آپ نے بہت توجہ دی اس پہ ضرور. تو
مجھے بقا کے لیے جینا ہے یا فنا کے لیے جینا ہے؟ مجھے انفائنائٹ لائف کے لیے جینا ہے یا 50-60 سال کے لیے جینا ہے؟ چھوٹا کام مت کرو، وہ کام مت کرو جو 50 سال میں ختم ہو جائے گا، 70 سال میں ختم ہو جائے گا، وہ کام کرو جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ اگر کوئی شخص کربلا میں سید الشہداء کے لیے جان دیتا ہے، یہ ختم ہو گیا یا زندہ ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، سوچنا بھی نہیں کہ مر گیا ہے، سوچنا بھی نہیں۔ یہ تو خدا نے عام شہادت دینے والے کے لیے کہا ہے، سوچنا بھی نہیں کہ مر گیا ہے۔ جو اپنے امام کی نصرت میں مرے وہ مرا ہے کیا؟ نہیں، وہ نہیں مرتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے۔ شیخ نیمر سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین جن کو شہید کیا گیا، ان کی گردن کاٹی گئی تھی۔ شہید نیمر نے شہادت سے پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا ایک تقریر کے اندر، اتنا خوبصورت جملہ، سید الشہداء کے چاہنے والے یہ جملے کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا، یا ہم زمین کے اوپر زندہ رہیں گے آزاد، یا زمین کے نیچے زندگی گزاریں گے ابرار۔ ہم زندگی کے اوپر غلام بن کے زندہ نہیں رہیں گے۔ سید الشہداء نے فرمایا، لا اوتیکم بیدی عطاء الذلیل ولا افر فرار العبید، میں تمہارے ہاتھ میں ذلت کا ہاتھ نہیں دوں گا، نہ میں غلاموں کی طرح بھاگوں گا، میں مقابلہ کروں گا۔ میں اپنے آپ سے ایک بات کہوں گا، مجھے سید الشہداء سے سیکھنا ہے، ہاں سیکھنا ہے۔ اگر سیکھنا ہے اور میرا آبجیکٹو بڑا آبجیکٹو ہے، چھوٹی قربانیاں آسان ہو جائیں گی، میں قربانی دے دوں گا پھر۔ تو میں اگلے پوائنٹ میں ڈگنیٹی، سیکریفائس، تیسرا پوائنٹ میں کیا غرض کروں گا؟ آبجیکٹو آف لائف، لائف کا آبجیکٹو بڑا رکھو۔ اور یہ ایک عجیب پرابلم ہے کہ جتنا لائف کا آبجیکٹو چھوٹا کرتے چلے جاؤ، انسان بھی چھوٹا ہوتا رہتا ہے، سوسائٹی بھی گندی ہوتی رہتی ہے۔ اس کو میں آپ کی خدمت میں چند جملوں میں عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بعض اوقات آپ ایک عجیب چیز دیکھتے ہیں، سوسائٹی میں اچھی ویلیوز ختم ہو رہی ہیں، بری چیزیں آئے جا رہی ہیں، تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ بھئی یہ سوسائٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے کم ایجوکیٹڈ تھی، پہلے کم پیسہ تھا لیکن ایمانداری زیادہ تھی۔ اب ہم زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، زیادہ پیسہ ہمارے پاس ہے اور ایمانداری نوز ڈائیو نیچے ہو گئی ہے۔ تو یہ جو ہم نے ایجوکیشن لی اور یہ جو ہمیں پیسہ ملا، اس سے ہمیں ایمانداری کیوں نہیں ملی؟ تو ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات سوسائٹی میں پورا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ کہیں اور سے چینج ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ میں کل پرسوں اگر انشاءاللہ خدا نے سعادت نصیب کی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ابھی صرف آبجیکٹو کی بات میں عرض کروں، جتنا میٹیریلزم بڑھاتے چلے جائیں گے، آبجیکٹو نیچے ہوتے چلے جائیں گے، سوسائٹی کرپٹ ہوتی چلی جائے گی۔ سادہ سا ایک کام کرو، اپنا آبجیکٹو بیونڈ میٹیریلزم رکھ لو۔ مجھے اپنے آپ کو ڈگنیٹی دینی ہے، عزت دینی ہے، میں خدا کے لیے قربانی دوں۔ ایک کام کر لو، آبجیکٹو کو میٹیریلزم سے نکال دو۔ جتنا آبجیکٹو میٹر اور میٹیریلزم کے اندر لمیٹڈ ہوا، اتنی میری پرسنالٹی خراب پرسنالٹی ہے۔ اور اگر مثال کے طور پر مجھ سے کہے کہ مولانا ہم ویسٹرن ورلڈ کو ایسا نہیں دیکھ رہے، تو میں قسم کھا کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ سے سوال کروں گا، جو دنیا کے بڑے بڑے کرائمز ہوتے ہیں یہ جاہل لوگ کرتے ہیں؟ یہ جاہل جہلا ہوتے ہیں یہ؟ نہیں، ان میں سے بعض لوگ آکسفورڈ اور ہارورڈ کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، MIT کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ دنیا کا بدترین کرپشن جو کارپوریٹ سیکٹرز کے اندر ہوا، ان میں سے ایک جو ہے مثال کے طور پر اینرون کا کرپشن تھا، کیا وہ جاہل لوگوں نے کیا تھا؟ دنیا کے بدترین اسلحے جو بنائے یہ جاہلوں نے بنائے؟ نہیں، یہ پڑھے لکھوں نے بنائے۔
تو اگر صرف ایجوکیشن سے اور صرف مثال کے طور پر یہ ڈگریز سے اور صرف بڑے بڑے ولاز سے اور بینک بیلنسز سے انسان بن رہے ہوتے تو یہ کیوں جانور بنے ہوئے ہیں پھر؟ اس کا مطلب ہے معاملہ کچھ اور ہے، اور وہ معاملہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں چند جملوں میں عرض کیا، جتنا آبجیکٹو میٹیریل ہوگا اتنا ہی انسان چھوٹا ہوگا، اور جتنا آبجیکٹو نان میٹیریل ہوگا، بیانڈ میٹر ہوگا، اتنا ہی انسان بڑا انسان ہوگا۔ تو مثال کے طور پر آپ کے سامنے کربلا کی مثال دنیا کی بہترین مثال ہے، ان میں سے کوئی پیسے کی خاطر یہاں نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ سب کے سب بیانڈ میٹر تھے۔ اور کل انشاءاللہ اس کے اوپر چند جملے اور عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ لائف سے اس کی کچھ مثالیں ہم لے کر آئیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو لائف کا آبجیکٹو ہے یہ بیانڈ میٹر کیوں ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے سامنے پاتھ کلیئر ہو جائے کم سے کم۔ مولا سید الشہداء کی عظمت پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسے ہی کسی شخص کے پاس ہدف یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کے علاوہ کچھ کرے، یہ دنیا اس کے لیے چھوٹی ہو جاتی ہے، فوراً اس کو مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک مثال، فرعون کے جادوگر، یہ جادوگر جب اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے، پریپیئر کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لڑنے کے لیے، قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، فرعون سے کہتے ہیں ہمیں انعام میں کیا ملے گا، ہمارا ریوارڈ کیا ہوگا؟ اور فرعون اتنا بڑا بادشاہ تھا، وہ نہیں کہتا میں تم کو مثلاً جیولز دوں گا، میں تم کو ڈائمنڈز دوں گا، وہ کہتا ہے یو ول بی کلوزر ٹو می، دیٹس اٹ، تم میرے مقرب لوگوں میں ہوگے۔ اب ان کو وہ کہتا ہے تم خود گیس کر لو، جب تم میرے نزدیک آؤ گے تو میں تمہیں کیا کچھ دوں گا، اینڈ دے ور سیٹسفائیڈ۔ قرآن کریم فرماتا ہے انہوں نے نہیں کہا کہ پلیز ایکسپلین الیبوریٹ کہ ہمیں کیا ملنے والا ہے، کتنا بڑا گھر، انہوں نے کہا دیٹ از انف، اگر ہم فرعون کے نزدیک آ گئے معاملہ ختم ہو گیا۔ وہ لڑنے چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈالو جو تم ڈالتے ہو، انہوں نے ڈالا، پھر وہ ہار گئے۔ جیسے ہی وہ ہارے ان کے سامنے لائف کا آبجیکٹو چینج ہو گیا، انہوں نے فوراً دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو فرعون اور فرعون کی دنیا میں نہیں ہے، انہوں نے لائف کا آبجیکٹو چینج کر لیا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدا پر، فرعون نے کہا تم نے یہ کیسے کیا؟ آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تم میری اجازت کے بغیر ایمان کیسے لے کر آئے؟ اس کی ڈکٹیٹرشپ دیکھو، ابھی جو دنیا ہے نا ہم سے کیا کر رہی ہے، ہم تو فلسطین کا ساتھ نہیں دینا چاہ رہے، تم کیوں دے رہے ہو؟ یہ فرعون بنے ہوئے ہیں۔ آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تم ایمان لائے میری اجازت سے پہلے، فرعون کہہ رہا ہے یعنی ایمان بھی لاؤ تو پہلے مجھ سے پوچھو ایمان لانا ہے نہیں لانا ہے۔ انہوں نے کہا، کہنے لگا کہ اب میں تم کو سزا دوں گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، سوری میں اپنے بچوں سے کہوں گا معذرت کے ساتھ کہ یہ بالکل ٹارچر سیل لگ رہا ہے۔ اس نے کہا میں تمہارے چاروں ہاتھ پاؤں کاٹوں گا اور لیفٹ پاؤں کو باندھوں گا سیدھے ہاتھ سے، کراس میں باندھوں گا، میں تمہیں چاروں ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، کراس میں تمہارے ہاتھ پاؤں باندھوں گا، تم کو وہ ٹارچر کروں گا جو تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ جیسے ہی جادوگروں نے سنا، انہوں نے کیا کہا؟ فق دی، تجھے جو کرنا ہے تو کر لے، فق دے، ما انت قاض، تو کچھ نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ تو جو کچھ کرے گا وہ اس دنیا کے لیے کرے گا، ہم نے اس دنیا کو دیکھ لیا ہے، ختم ہو گیا معاملہ۔ فقدی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو فقط اس دنیا کے لیے کرے گا، وہاں کچھ اور ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اس دنیا میں لے جانے آئے۔ کاش مجھے سید الشہداء سے یہ سیکھنے کو مل جائے، کاش مجھے جون سے یہ سیکھنے کو مل جائے کہ جون اور حضرت جون جیسے اصحاب سید الشہداء نے فرعون کے سامنے اپنے زمانے کے کھڑے ہو کر کہا فق دے، جو تجھے کرنا ہے کر لے۔ اور زہیر بن قین بجلی کی طرح وہ لوگ کھڑے ہوئے، اور ابو ثمامہ ساعدی کی طرح وہ لوگ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا 1000 مرتبہ بھی ہماری ڈیڈ باڈیز کو جلاؤ اور ہمیں زندہ کرو کہ حسین کا ساتھ چھوڑیں، ہم نہیں چھوڑیں گے۔
ساتھ دیں گے. کیوں؟ تم دنیا میں دیکھو گے نا. انہوں نے کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا جو انسان کے سینے میں آگ لگا دیتا ہے، خوشی کے لیے جذبہ دے دیتا ہے. ان میں سے ایک نے کھڑے ہو کر کہا کہ امام، ہم آپ کو ساتھ چھوڑ کے نہیں جا سکتے، کیونکہ ہمیں قیامت میں آپ کی والدہ کے سامنے جانا ہے. اللہ اکبر. انہوں نے پوری دنیا کو کراس کر لیا، پوری دنیا کو کراس کر لیا، اپنی قبروں کو کراس کر لیا. وہ میدان حشر کا منظر دیکھنے لگے. انہوں نے میدان حشر کے اندر دیکھ لیا کہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا تشریف فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد. دنیا ان کے لیے چھوٹی ہو گئی، دنیا چھوٹی ہو گئی ان کے لیے، موت ان کے لیے آسان ہو گئی. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ جب ہمیں ان کے سامنے جانا ہے، اب یہ دنیا کیا کرے ہمارے ساتھ؟ we don't care. معاملہ ختم ہو گیا. کاش خدا مجھے یہ نصیب کر دے، کاش خدا ہم سب کو یہ نصیب کر دے کہ ہماری آنکھیں اتنی وسیع دیکھنے لگیں کہ ہم میدان حشر کو دیکھ رہے ہوں. پھر دنیا چھوٹی ہو جائے گی ہمارے لیے، پھر 1000 مرتبہ جلنا آسان ہو جائے گا. اتنا آسان ہو جائے گا قربانی دینا. الحمدللہ رب العالمین. آپ اور ہم یقین مانیے بہت خوش قسمت ہیں امام حسین کے غم میں لے کر بیٹھے. الحمدللہ رب العالمین. نہیں معلوم ہم کس بستی میں ہوتے اگر ہم در اہل بیت پہ نہ ہوتے. الحمدللہ رب العالمین. خدا نے ان عظیم الشان ہستیوں کا ماننے والا ہمیں قرار دے دیا جن کے ادنا سپاہی ہمیں اتنے بلندی تک لے کے جانے والے ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے سپاہی اتنے بڑے. اور الحمدللہ کربلا تو اہل بیت اطہار علیہ السلام اور ان کے سپاہیوں کا عالی ترین بے مثال نمونہ دے رہی ہے. سید الشہداء نے کیوں کہا کہ مجھے وہ اصحاب ملے جو دنیا میں کسی کو نہیں ملے؟ اللہ اکبر. کیونکہ سید الشہداء کے پاس ایک ایک صحابان کے اوپر کوئی بہت بڑا چمکتا ہوا ستارہ ہو. تو سید الشہداء اپنے ہر صحابی پر فخر کرتے تھے، ہر صحابی پہ فخر کرتے تھے. اور ایک ان میں سے ایسا ہے جس کو سید الشہداء بے سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا. ہر کے اوپر، ہر ایک پہ فخر کرتے تھے کہ میرا صحابی ہے. اور ایک ان میں سے ایسے ہیں جن کو امام خود کہتے ہیں کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں، میں تمہیں بلا رہا ہوں. اللہ اکبر. بہت ضروری ہے کہ انسان حضرت حبیب ابن مظاہر کے نام جو سید الشہداء نے خط لکھا اس کو ٹائم ٹو ٹائم دیکھتا رہے. سید الشہداء کا لہجہ کیا ہے، سید الشہداء کس انداز میں بلا رہے ہیں، کس انداز میں اپنی مشکل کو بیان کر رہے ہیں. اور کتنا خوبصورت ہے وہ لہجہ کہ جب سید الشہداء کہتے ہیں کوفہ کے فقیہ کے نام. فقیہ صرف وہ نہیں ہے جو عبادت کرنا جانتا ہے، فقیہ وہ ہے جو جان دینا جانتا ہے. کوفہ کے فقیہ کے نام. یہ فقیہ عمر میں سید الشہداء سے بڑھ کر ہیں. ان کا سن کافی زیادہ ہے. یہ عمر میں عمر کے اندر ہیں جو بڑھاپا کہلاتا ہے، لیکن اندر اتنے جوان ہیں کہ امام حسین کے لیے قربان ہونے کو تیار. ہمارے پاس مختلف روایات موجود ہیں کس عالم میں حضرت حبیب ابن مظاہر نے قربانیاں دیں. ان کے سامنے حضرت مسلم بن عقیل، ہانی ابن عروہ، ان سب کو شہید کیا گیا. حضرت حبیب قربانیاں دیتے رہے. اور ایک موقع آیا جب سید الشہداء کا وہ مشہور خط حضرت حبیب کے پاس آیا. آپ کو معلوم ہے اس خط کی داستان میں بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں، لیکن ایک منظر بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک موقع کے اوپر بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھیا دشمن کے فوج بہت زیادہ آ رہی ہے. کبھی کوئی لشکر آتا ہے، کبھی کوئی لشکر آتا ہے، تمہارا کوئی لشکر نہیں آ رہا. گویا سید الشہداء بہن کو دلاسا دیتے ہیں میں نے بھی ایک کو بلایا ہوا ہے.
سید الشہداء لشکروں سے امید نہیں لگائی ہوئی، سید الشہداء نے اپنے ایک مخلص دوست سے امید لگائی ہوئی ہے۔ ان کو پتا ہے مجھے لشکر نہیں چاہیے، مجھے خلوص چاہیے۔ یہ خط جب گویا حضرت حبیب کے پاس آتا ہے تو ان کی زوجہ ان سے پوچھتی ہے حبیب تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ نواسۂ رسول تمہیں بلا رہے ہیں، امام حسین تمہیں بلا رہے ہیں۔ حضرت حبیب اس قربانی کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب کوفہ میں بہت پابندی ہے، کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد موجود ہے لعین، اس نے جگہ جگہ اپنے لیے پہرے دار بٹھائے ہوئے ہیں کہ کوئی کوفہ سے امام حسین کی طرف نہ جا سکے۔ حضرت حبیب پتہ نہیں کس کس راستے کو اختیار کرتے ہیں، گویا اپنے غلام کو پہلے ایک جگہ بھیج دیتے ہیں سواری دے کر کہ تم پہلے کہیں جا کر کھڑے ہو جانا، پھر میں وہاں پر آؤں گا، اور پھر وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کی مدد کرتے لیتے سید الشہداء کی کربلا کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو یاد دلاؤں گا حبیب ابن مظاہر بنی اسد کے ہیں، بنی اسد قبیلہ کوفہ کے اطراف میں موجود تھا، تو حضرت حبیب کبھی بنی اسد کے ایک گھر میں جا کے پناہ لیتے تھے، کبھی دوسرے گھر میں جا کے پناہ لیتے تھے۔ حضرت حبیب ہمیں کیا درس دے رہے تھے؟ اگر تمہیں حسین کی نصرت کرنی ہو بڑھاپا نہیں روکے گا تمہیں اگر امام حسین کی نصرت کرنی ہو، فاطمہ کے بیٹے کی نصرت کرنی ہو تو تم بڑھتے چلے جاؤ گے۔ حضرت حبیب ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں۔ عزیزو ہمارے پاس کچھ تاریخ میں روایات ہیں، میں آپ کی خدمت میں تعصیاً بالعلماء اس کو نقل کروں گا، بیان کروں گا۔ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت حبیب سید الشہداء کی طرف آ رہے تھے تو گویا اہل بیت اطہار میں خوشیاں آنے لگی کہ کوئی میرے بھائی کی مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جب گویا حضرت حبیب وہاں پر پہنچے تو بی بی نے سلام کہلوایا، حضرت حبیب نے اپنے سر کو پیٹنا شروع کیا، کہا اہل بیت اطہار کی غربت کا یہ عالم آیا ہے۔ نہیں معلوم وہ کون سی تنہائی تھی، جب حبیب جیسے آئے ہیں سید الشہداء خوش ہو گئے کہ میرا دوست آیا ہے اور میرا بھائی آیا ہے۔ حضرت حبیب اپنے امام کے لیے اس طرح سے معاون تھے، اس طرح سے ساتھ دینے والے تھے کہ امام کا دل خوش ہوتا تھا حضرت حبیب کو دیکھ دیکھ کر۔ عزیزو شب عاشور کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، مصائب کا حصہ میں اس کو لانا بہت ضروری ہے۔ بس ایک موقع بیان کرتے ہیں کہ بی بی زینب کبریٰ، اور میں انشاءاللہ شب عاشور دوبارہ اس کو پڑھوں گا، بی بی زینب اپنے بھائی سے کہتی ہیں بھیا تم نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لے لیا ہے کیا؟ کہیں ایسا نہ ہو یہ ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں۔ ایک صحابی نے سن لیا، وہ فوراً حضرت حبیب کے پاس آئے۔ دوستو ساتھیوں میں کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت کے خاندان کے ہیں، جو سادات ہیں وہ علیحدہ تھے، اور باقی جو امتی تھے وہ علیحدہ تھے۔ جو سادات کے لوگ تھے وہ مولا ابو الفضل کی کمانڈ میں تھے، اور جو امت کے لوگ تھے وہ حبیب ابن مظاہر کی کمانڈ میں تھے۔ جب آ کر یہ بتایا، حضرت حبیب نے سارے ساتھیوں کو جمع کیا، انہوں نے کہا غضب ہو گیا، ہماری وفاداری شک میں ہے۔ انہوں نے کہا آپ حکم فرمائیں، آپ ہمارے سردار ہیں۔ انہوں نے کہا میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ وہ بی بی زینب کبریٰ کے خیمے کے سامنے پہنچے، سید الشہداء سے کہا مجھے بی بی سے خطاب کرنے کی اجازت دے دیں۔ اجازت مل گئی۔ انہوں نے کہا بی بی آپ کے غلام حاضر ہیں، انہوں نے تلواریں گردنوں پر رکھی ہوئی ہے، ہمیں ایک رات کی مہلت نہیں چاہیے، اگر آپ حکم دیں ہم ابھی اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں جدا کر دیں گے۔ سلام ہو حضرت حبیب کی وفاداری پر، سلام ہو حضرت حبیب کی جانثاری پر۔ بس ایک موقع آیا کربلا میں، جب نماز کا وقت نزدیک آیا، ایک لعین نے ایک جملہ کہا کہ اہل بیت کے ماننے والوں کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ حبیب کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا بدبخت تیری نماز قبول ہو اور فاطمہ کے بیٹے کی نماز قبول نہیں ہوگی۔
حبیب نے حملہ کیا اور ایک دشمنوں کو تحت ایک کرتے ہوئے ایک موقع پر زمین پر گرے، سید الشہداء نزدیک آئے، ارے حبیب تم تو میرے ساتھی ہو، تم تو جانثار ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، جنہوں نے اولاد نبی کے ساتھ دشمنی کی انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کی مظلومیت کا قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے جانثاروں میں قرار فرما، پرچم عزا کو سر بلند رکھنے والوں میں قرار فرما، امام کے ظہور کا دن دیکھنا ہمیں نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔